عبادت کے قبول ہونے کے لیے کچھ چند اصول ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں۔ ان طریقوں کے مطابق، اصول کے مطابق اگر ہم وہ عبادت کریں گے تو عبادت قبول ہوگی، اور نہیں تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو آئیے چند اہم اصول ہیں جس کو ہم ایک دو کر کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لے سکیں کہ بھئی ہماری عبادت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ آپ کو اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی یا ہر شخص سننے کے بعد اس کو احساس ہوگا کہ بھئی اگر اس طرح ہم عبادت کر رہے ہیں تو آپ کو یقین ہوگا کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے۔ اگر آپ اور ہم اس طرح نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو اصول بیان ابھی ہوں گے یا اصول جو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، تو آپ اپنی عبادت کے لیے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی عبادت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ تو آئیے چند اہم اصول ہیں، ان میں نمبر 1 اخلاص۔ عبادت کس کے لیے ہوگی؟ صرف اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، یا وہ شرک کرتے ہیں، یا وہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں، یا وہ شہرت کے لیے عبادت کرتے ہیں کوئی، تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ حج کو جا رہا ہے، اس کی نیت یہ ہو کہ شہرت، کہ لوگ مجھے حاجی کہیں۔ دیکھیے، آپ حج کریں گے آپ کو حاجی لوگ کہیں گے، لیکن آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے لوگ حاجی کہیں۔ آپ عمرہ میں جا رہے ہیں اور آپ کے ارادہ اگر ہو کہ لوگ کہے کہ حاجی صاحب بار بار عمرہ میں جا رہے ہیں، یا نماز پڑھ رہے ہیں شہرت کے لیے، دکھانے کے لیے، یا قربانی کر رہے ہیں شہرت کے لیے، کمپٹیشن کے لیے، دکھانے کے لیے، گوشت کھانے کی نیت سے، یا دعا کر رہے ہیں وہ دکھانے کے لیے، شہرت کے لیے، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، غریب مسکین کو دے رہے ہیں صدقہ یا پیسہ، یا بھلا کر رہے ہیں، نیت اگر آپ کی شہرت ہو، دکھاوا ہو اور ریا اگر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی عبادت ایک بھی قبول نہیں ہے۔ عبادت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ عبادت جتنی بھی عبادت ہیں، جتنے میں نے ذکر کر دیا، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، جو بھی جتنی بھی عبادت ہے وہ عبادت خالص اللہ کی رضا کے لیے آپ کو کرنی ہے۔ اگر اس میں شہرت ہو تو عبادت قبول نہیں ہے، اگر شرک ہو تو عبادت قبول نہیں ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ عبادت کلام الہی یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا ہے۔ ضروری ہے کہ یہ عبادت ہے، یا تو اللہ کہا اپنے قرآن میں، یا تو نبی حدیث میں فرمایا کہ یہ عبادت ہے، تو وہ عبادت ہے۔ اگر ہم اپنے من سے، اپنے طریقے سے اگر کوئی عبادت ایجاد کر لیتے ہیں اور اس کو نیکی سمجھ کے، عبادت سمجھ کے اگر ہم اس پہ کام کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں، وہ عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ مثال دوں آپ کو، تکلیف نہیں ہونی چاہیے کسی کو۔ میرے بھائیو، اب چونکہ یہ حدیث و قرآن میں ہے نہیں تو مجھے کہنا بھی چاہیے کہ حدیث و قرآن میں نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں حدیث و قرآن کی بات۔ میرے بھائیو، تکلیف یا کسی کی دل دکھانے والی بات ہم نہیں کرتے ہیں، یا نہیں کرنی چاہیے کسی کو تکلیف دینے کے لیے۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا کہ وہ عبادت کلام الہی، قرآن سے یا نبی کی حدیث سے ثابت ہونی چاہیے کہ یہ عبادت ہے، اور اگر نہیں اور عبادت سمجھ کے اگر ہم کر رہے ہیں عمل، تو پھر وہ عبادت نہیں ہے بلکہ وہ قبول ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا، نبی پر درود و سلام پڑھنا، یہ حدیث و قرآن سے ثابت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بھائی اس کو نیکی سمجھ کے، عبادت سمجھ کے یہ عمل کر رہا ہے تو یہ قبول نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث و قرآن سے عبادت ثابت ہو تو وہ عبادت ہے، اور نہیں تو وہ عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 میں اتباع رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عبادت کیے ہیں
اس طرح ہی آپ کو عبادت کرنی ہے۔ عبادت قبول ہونے کی جو شرطیں ہیں، پہلی شرط میں نے بول دیا، دوسری شرط اور تیسری شرط یہ ہے، تیسرا اصول یہ ہے کہ عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے کیے ہیں اس طریقے سے ہمیں کرنی ہے تو عبادت قبول ہوگی، یا عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیے ہیں، عمل کر کے دکھا دیے ہیں، اس کو ہو بہو ویسا ہی کرنا پڑے گا آپ کو۔ آئیے کہ نماز کے تعلق سے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم پڑھتے دیکھتے ہو یا دیکھ رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے فرمایا کہ نماز جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، میری کیفیت پڑھنے کی ہے، رکوع کی، سجدے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، تشہد کی یا دعائیں کی، جو میں جس طرح پڑھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو، ایسے ہی تمہیں نماز پڑھنی ہے قبول ہونے کے لیے عبادت۔ حج کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا طریقہ بھی ہمیں سکھا دیا۔ اس کا مطلب اللہ کے رسول حج بھی کیے، حج کا طریقہ بھی بتا دیے، اور یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے حج کا طریقہ لے لو، سیکھ لو۔ تو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بھی کر کے دکھایا، اور ٹھیک ہمیں حج اسی طرح ہی کرنا ہے۔ تو قبول ہونے کے لیے دو بنیادی شرطیں، تین بنیادی شرطیں ہو گئی۔ ایک ہے کہ عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ دوسری ہے کہ وہ عبادت اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت ہو کہ یہ عبادت ہے۔ تیسری اتباع رسول کا ہونا ضروری ہے۔ مثال دینا چاہوں گا تاکہ آپ بات زیادہ واضح طور پر سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی، اور جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدے نہیں ہیں، تو آپ رکوع سجدہ بڑھا نہیں سکتے، گرچہ رکوع سجدہ عبادت ہے، رکوع اور سجدہ عبادت ہے، لیکن آپ جنازے میں رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے ہیں، زیادہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، کم بھی نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اذان میں لاسٹ کا جو کلمہ ہے، جیسے اشہد لا الہ الا اللہ، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اشہد، پہلے تو اشہد ہے، لیکن آپ یہاں صرف لا الہ الا اللہ ہی آپ کو کہنا ہے، آپ اشہد نہیں لگا سکتے ہیں۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، جیسے پہلے شروع کے کلمہ میں ہے، لیکن لاسٹ میں فقط لا الہ الا اللہ ہے، لیکن آپ اشہد نہیں بڑھا سکتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، ٹھیک۔ اسی طرح ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، تو آپ 5 نہیں پڑھ سکتے ہیں، گرچہ نماز عبادت ہے، نیکی ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، تقرب الہی کا ذریعہ ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مسلمانوں کی پہچان ہے، باوجود آپ ظہر فرض 4 ہے تو 4 ہی پڑھ سکتے ہیں، 5 نہیں کر سکتے۔ یہی اتباع رسول ہے کہ عبادت ویسے ہی ہوگی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور اگر اس سے آپ کمی بیشی کرنا چاہیں گے تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ 3 اصول آپ کے سامنے رکھ دیا۔ نمبر 4، عبادت قبول ہونے کے لیے جو نمبر 4 چوتھا اصول ہے، وہ ہے کہ حلال کھانا ہوگا، حلال پہننا ہوگا، حلال پینا ہوگا، حلال کھا پی پہن کر کے ہی عبادت قبول ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، ہاں اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک ہی کو قبول فرماتے ہیں، ناپاک قبول نہیں کرتے ہیں۔ ایک بندہ حرام کھا کر کے، حرام پی کر کے، حرام پہن کر کے عبادت میں کھڑا ہو گیا، نماز میں کھڑا ہو گیا، ٹوپی حرام پیسے کی ہے، ان کی چڈی اور بنیان حرام پیسے کی ہے، تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ ایک حدیث سناتے ہیں آپ کو، حدیث بڑی پیاری حدیث ہے، غالباً حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ذکر الرجل ثم ذکر الرجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کا ذکر فرمایا۔ وہ آدمی مثال کے طور پر ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، عمرہ کے لیے جا رہا ہے، کئی لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہا ہے، بہت دور سفر کر کے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کا تذکرہ فرماتے ہیں، ثم ذکر الرجل، ایک آدمی کا ذکر فرماتے ہیں، یطیل السفر، لمبا سفر کر کے حج یا عمرہ کے لیے جاتا ہے،
اور مکہ، مدینہ، عرفہ، مینا، مزدلفہ، ان جگہوں میں اللہ سے دعائیں کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، حج کے لیے گیا، عمرہ کے لیے گیا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ لمبا سفر کر کے آتا ہے اور اس کے سفر کے آثار بھی ہوتے ہیں، تھکان بھی ہوتے ہیں، پریشانی بھی ہوتی ہے، پیسہ بھی خرچ کر کے آیا ہے، بال بچوں کو چھوڑ کے آیا، اپنے وطن کو بھی چھوڑ کے آیا، اس آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یمد یدیہ الی السماء، پھر اپنے دونوں ہاتھ کو بلند کرتا ہے آسمان کی طرف اور اللہ سے بولتا ہے یا رب، یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اللہ کے رسول اس آدمی کے بارے میں فرماتے ہیں جو دور سے آیا، تھک ہار کے آیا، پریشان ہو کے آیا، پیسہ خرچ کر کے آیا، اور وہ دو ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے اللہ سے کہتا ہے یا رب، یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندہ نے جو کھایا، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس بندہ نے جو کھایا وہ بھی حرام کا، بندہ جو پیا ہے وہ بھی حرام کا، بندہ جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا، بندہ کی زندگی گزر گئی حرام کھاتے پیتے پہنتے، حرام کھاتے پیتے پہنتے، زندگی گزر گئی، ان کی زندگی گزر گئی حرام کھاتے پیتے پہنتے، حرام کھاتے پیتے پہنتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، بتاؤ کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا اس حدیث سے کہ عبادت قبول ہونے کے لیے جو اہم اصول ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ حرام کھا پی کر کے عبادت نہیں ہوتی ہے، بلکہ حلال غذائیں آپ کے پیٹ میں اور بدن میں، آپ کے جسم میں حلال پیسے کا کپڑے بھی ہونا ضروری ہے۔ دو حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناپاک قبول نہیں کرتے ہیں، اور اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ حرام کھا پی پہن کر کے اس وقت جو آپ عبادت کر رہے ہیں آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو حلال کھانے کی کوشش کریں۔ نمبر 5، عبادت خالص اللہ کے لیے کرے اور آپ کی توجہ بھی ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ حدیث غالباً بخاری کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں کھڑا ہو، نماز میں ہو، حضرت جبریل نے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال دے کر کے کہ ان تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور یہ خیال رکھو نیت دل میں کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہاں اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے ہو تو یہ دل میں یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہاں عبادت بالکل خالص بالکل اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اللہ توجہ کے ساتھ خشیت الہی، نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو ہماری قبول فرمائے، اس نیت سے عبادت کرنا ضروری ہے۔ نہیں تو پھر عبادت اگر من چاہا، دل چاہا، ایسے چاہا، پڑھ لیا، خیال کہیں، دل کہیں، آپ سوچ کہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز میں کھڑے ہوں تو آپ کو لگے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، اللہ سے ہم بات کر رہے ہیں، اس نیت سے آپ عبادت کریں۔ اور نمبر 6 کہ عبادت بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ ویسے تو عام طور پر آج مسلمانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ہفتہ واری مسلمان، یعنی جمعہ 2 رکعت پڑھنے آتے ہیں، باقی سنیچر نہیں، اتوار نہیں، سوموار نہیں، منگل نہیں، بدھ نہیں، جمعرات نہیں، بس جمعہ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ 2 رکعت والے مسلمان ہیں، اور بہت سے ایسے بد نصیب آج مسلمانوں میں ہے، معاف کیجئے گا، آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، چونکہ بات بالکل حقیقت یہی ہے کہ بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، بس وہی عید بقرعید والی کبھی پڑھ لیتے ہیں، تو کبھی بہت سے ایسے بھی ہیں کہ عید بقرعید بھی اس کی نہیں ہوتی ہے یا چھوٹ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو 2 رکعت والی ہم لوگ مسلمان ہیں، نہیں، واجب ضروری ہے کہ آپ پوری زندگی عبادت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک آپ زندہ ہے تب تک آپ کو عبادت ضروری ہے، جب تک آپ بحیات ہیں، جب تک موت نہیں آتی ہے
تب تک آپ کے لیے عبادت ضروری ہے۔ یہ من چاہیے، دل چاہیے، جب چاہے، من چاہے، اس طرح کی عبادت یہ کوئی فائدہ اور کوئی آپ کے کام کے نہیں ہے، بلکہ عبادت آپ کو پوری زندگی تک، موت جب تک نہ آئے تب تک آپ کو عبادت کرنی ہے۔ تو عبادت قبول ہونے کے لیے چند اہم اصول جو میں مناسب سمجھا آپ کے سامنے رکھا۔ پہلا ہے کہ عبادت خالص اللہ کے لیے کریں، اس میں شرک نہ ہو، ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، یہ پہلا اصول۔ دوسرا ہے کہ عبادت وہ عبادت حدیث و قرآن سے ثابت ہو کہ یہ عبادت ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا کہ یہ عبادت ہے، اس عبادت کو کریں گے تو عبادت ہے اور قبول ہے، نہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول نے عبادت نہیں کہا اور آپ عبادت سمجھ کے کریں گے تو عبادت قبول نہیں ہے۔ نمبر 3 میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، جو عبادت قبول ہونے کے لیے جو اصول ہے، وہ ہے کہ اتباع رسول، عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کیے ہیں اس طرح آپ کو اسی طریقے سے اس عبادت کو ادا کرنی ہے، پھر ضرور۔ نمبر 4 میں حلال کھا پی کر کے آپ کو عبادت کرنی ہے، عبادت قبول ہونے کے لیے یہ بھی ایک شرط ہے۔ نمبر 5 میں خالص اللہ کے لیے عبادت کرے، توجہ کے ساتھ، خیال ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس نیت سے آپ کھڑا ہو، اللہ ہی سے آپ توکل بھروسہ رکھیں۔ اور نمبر 6 میں عبادت کبھی آپ نہ چھوڑیں، عبادت کبھی نہ چھوڑیں، جیسے نماز کبھی نہ چھوڑیں آپ، ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھنے لگے آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں، بالکل ہمیشہ، کب تک؟ جب تک آپ حیات سکیں، جب تک آپ کو موت نہ آئے تب تک آپ کو عبادت کرنی ضروری ہے، یعنی کبھی چھوڑے کبھی پڑھے یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چند اصول ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی